السلام علیکم، کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز۔ آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ثنا بچپن سے ذہین تھی، ہر جماعت میں اول آتی، کئی بار تقریری مقابلوں میں حصہ لیا اور پہلی پوزیشن پائی۔ دوران تعلیم اس کے ماموں زاد عدنان نے آنا جانا شروع کر دیا، جبکہ اس کے والد کسی رنجش کے باعث کافی عرصے سے ترک تعلق کر چکے تھے۔ عدنان کو ثنا سے دلچسپی تھی، روز نت نئے بہانے بنا کر آ جاتا۔ ماں بیمار تھی، جگر کا مسئلہ تھا، ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ شوہر کی آمدنی کا نصف اس خاتون کی دوا دارو پر خرچ ہو جاتا تھا۔ ثنا کے ابو کو بیٹی کی شادی کی فکر تھی۔ عدنان بہانے سے گھر میں کوئی نہ کوئی ضروری چیز لے آتا تھا، اس بنا پر پھوپھی پھوپھا اس سے خوش تھے۔ ایک دن پھوپھا نے عدنان سے پوچھا کہ بیٹا تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ انکل میں تعلیم مکمل کر چکا ہوں اور وقتی طور پر ملازمت کر رہا ہوں، لیکن اچھے مستقبل کی خاطر بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ فوری طور پر جا سکوں۔ عدنان کے اس بیان پر اس کے انکل منظور نے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا کچھ دن صبر سے کام لو، مجھ کو ریٹائرمنٹ کی رقم ملے گی تو میں اس سلسلے میں تمہاری کچھ مدد کر دوں گا۔ عدنان اپنے پھوپھا کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور زیادہ نیاز مندی دکھانے لگا۔ منظور انکل پر اس کے نیاز مندانہ رویے کا اثر ہوا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ثنا کو یقین ہو گیا کہ ایک روز ضرور عدنان اس کے والد سے اس کا ہاتھ مانگ لے گا اور وہ بھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ ثنا کے ماموں یعنی عدنان کے والد نے پچھلے 5 سال سے جائیداد کے تنازع کی وجہ سے منصور صاحب سے تعلقات منقطع کر رکھے تھے۔ زمین میں ثنا کی والدہ کا حصہ تھا، جس پر عدنان کے والد نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ دونوں خاندانوں میں دوری کا باعث زمین کا یہ جھگڑا ہی تھا۔ منظور نے بیوی کے حصے کی جائیداد اپنے برادر نسبتی سے حاصل کرنے کے لیے عدالت میں کیس کر دیا تھا۔ ان سنگین حالات کے باوجود وہ عدنان کو گھر آنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ بیٹے نے جب باپ کو اپنی پسند سے آگاہ کیا تو والد نے بہت ڈانٹا اور صاف جتلا دیا کہ عدنان کان کھول کر سن لو کہ تمہاری شادی ثنا کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پھوپھا زمین کا مقدمہ واپس لے لیں تو ہر رشتے ناطے کی بات ہو سکتی ہے۔ دونوں کنبے اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اب حق و سچ کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا تھا اور آج مقدمے کی آخری پیشی تھی، گویا فیصلہ ہونا تھا۔ دونوں جیت کی امید لیے عدالت پہنچ گئے۔ جج صاحب انصاف کی کرسی پر برا جمع تھے۔ تھوڑی دیر مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلہ منظور صاحب کے حق میں ہوا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ گھر آ کر بیٹی کو پکارا اور فیصلہ اور زمین کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کا سب ہی کچھ اسی کا تھا۔ عدنان کے والد نے سوچا کہ منظور کے اثاثے کی تنہا وارث ثنا ہے اور وہ بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، تو کیوں نہ اس سے صلح کر لی جائے۔ عدنان سے ثنا کی شادی کی صورت میں یہ جائیداد واپس اس کے گھر آ جائے گی، لہٰذا اس نے پہل کر دی۔ فیصلے کے چند روز بعد وہ کچھ قریبی عزیز و اقارب کے ہمراہ منگنی کی انگوٹھی اور مٹھائی لے کر منظور کے گھر پہنچ گئے۔ وہ پہلے ہی عدنان کو پسند کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے رنجش کو بھلا دیا۔ یوں رنجشوں کو بھلا کر ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس رشتے سے دونوں خاندان بہت خوش تھے اور سب سے بڑی خوشی تو منظور کو تھی۔ ان کی بیٹی ثنا بھی اس رشتے سے خوش تھی۔ تعلیم مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ ماموں ممانی کی خواہش تھی کہ وہ ثنا کو جلد بہو بنا کر گھر لے آئے، جبکہ منظور اتنی جلد شادی کی تیاریاں نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا 1 سال بعد بیٹی کو بیاہ دیں، جب تک ان کی پیاری بیٹی تعلیم بھی مکمل کر لے گی اور وہ بھی ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ بس ریٹائرمنٹ کی رقم ملتے ہی وہ بیٹی کو دھوم دھام سے رخصت کر دیں گے۔ ثنا دن رات پڑھائی میں محنت کرنے لگی۔ 1 سال پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ خواب حقیقت میں ڈھلنے کا وقت نزدیک آ گیا۔ اس لڑکی نے BA میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ کامیابی نے حوصلہ دیا۔ اس نے اپنے والد کو بتائے بغیر ایک اخبار میں مضمون لکھ کر دیا کہ موجودہ بحرانی نظام میں کس طرح تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے قلم میں تاثیر تھی۔ وہ سوچ سکتی تھی کہ عورت کا کام صرف کھانا پکانا اور بچوں کو ہی سنبھالنا نہیں، اس پر ملک و قوم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب عورت ماں کے روپ میں آتی ہے تو اس کے ذمے کون کون سے فرائض ہوتے ہیں،
کسی نے خوب کہا ہے کہ تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھا ترقی یافتہ معاشرہ دوں گا۔ ثنا نے اپنے مضمون میں لکھا کہ آج ہمارا معاشرہ انتہائی انحطاط کا شکار ہے۔ معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لے چکی ہیں۔ نوجوانوں کو بروقت نوکری نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے وقت بیکار گزار دیتے ہیں اور حقیقی منزل سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ دن بدن بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے ملک کی ترقی بھی ممکن نہیں ہے، اسی لیے معاشرہ ابتری کی جانب گامزن ہے۔ جب تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار نہ ملے گا تو رشوت اور سفارش کا بول بالا ہوگا۔ تاہم اگر قلم کار چاہیں تو بگڑی قوم کی سوچ بدل سکتے ہیں۔ اخبار کے ایڈیٹر نے نہ صرف ثنا کا مضمون شائع کیا بلکہ اس کو اپنے اخبار میں ملازمت کی پیشکش کر دی۔ اس نے والد کو آگاہ کیا تو منظور نے کہا کہ ہر لڑکی کو والدین کے گھر سے رخصت ہو کر اپنا ایک گھر بسانا ہوتا ہے، ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کے منہ سے یہ بات سن کر وہ رو پڑی، سوچنے لگی کہ کیا یہی مقصد زندگی ہے؟ مادر ملت بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن تھی۔ اگر وہ ملک و قوم کے لیے اپنی سوچ، اپنی زندگی وقف کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں؟ ثنا نے والد کو اپنا موقف سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر منظور صاحب کا ایک ہی جواب تھا، تمہاری شادی کرنی ہے۔ مجبوراً وہ خاموش ہو گئی اور والدین کی رضا کی خاطر سرخ جوڑا پہن کر بیاہ گئی۔ ابھی شادی کو چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ عدنان نے اس کو اس کے والد کا وعدہ یاد دلایا۔ پھر شادی کے 6 ماہ بعد عدنان اپنے سسر سے رقم لے کر مزید تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ برطانیہ میں زندگی بسر کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس کا مسئلہ وہاں رہائش کے علاوہ ملازمت بھی تھا۔ 1 سال میں اس نے جو تکلیف برداشت کی وہ عمر بھر کی قید کی سزا سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کا کوئی بھی لمحہ بھی اپنے وطن اور گھر والوں کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ تاہم اس نے ثنا کو اپنی ان پریشانیوں سے آگاہ نہ کیا۔ وہاں جا کر اسے اپنے وطن اور وقت کی قدر کا احساس ہوا۔ وہاں گورے کام پر آنے والے ہر شخص کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتے تھے۔ کسی کو کام پر پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو اس کی جگہ دوسرا آدمی کام پر رکھ لیا جاتا، لہٰذا اس کو دوسری شفٹ کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اگلے دن کام کے لیے رات بھر لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یوں فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی کمی نہ تھی کیونکہ دوسرے ممالک کی بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے لوگ اور کم شرح پر بھی مزدوری کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہاں صرف پاکستانیوں نے ہی کم شرح کی مزدوری کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ عدنان کو جب اپنے وطن کی قدر ہوئی اس وقت پاکستان واپس جانے کو ٹکٹ کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ اپنے گھر سے پیسے نہیں منگوانا چاہتا تھا کیونکہ وہ روشن مستقبل کے لیے وہاں گیا تھا جو محض ایک خوبصورت خواب بھی تھا۔ کوئی مستقل رہائش نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کی خیریت بر وقت معلوم نہ کر پاتا تھا۔ جس ماہ 4 پیسے جمع ہو جاتے وہ فون کر لیتا اور گھر والوں سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا۔ آج بہت دن کے بعد عدنان نے فون پر ثنا سے بات کی تھی۔ اس نے جب بیٹا ہونے کی خوشخبری سنی تو دور دیس رہنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ وہ اپنی بے بسی اور کم آئیگی کا ثنا سے اظہار نہ کر سکا اور فون بند کر کے اپنی رہائش گاہ میں چلا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے خیالوں میں کھو گیا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وطن واپس جانے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آتی تھی۔ سمندری راستے سے وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، پل پل بڑی بے قراری میں گزر رہا تھا۔ وقت گزارنے کو ٹی وی کا سہارا لیا، جوں ہی آن کیا خبر چل رہی تھی کہ بم دھماکوں کے ذریعے 2 ریل گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حادثے میں بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں اور سینکڑوں لوگ بری طرح زخمی ہوئے۔ اس دہشت گردی کی بڑی واردات کے بعد برطانیہ کے عوام پاکستانیوں سے نفرت سے پیش آنے لگے۔ جہاں جہاں پاکستانی کام کرتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ دہشت گردی میں ملوث اس حادثے کے بعد پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد وطن واپس آ گئی مگر عدنان نہ آ سکا۔ عدنان اپنی رہائش گاہ پر قید ہو کر رہ گیا، آخر کب تک؟ ایک دن وہ اپنی رہائش سے کام کے لیے نکلا تو پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور کچھ بتائے بغیر اس کو دبوچ کر گاڑی میں لے کر کسی نامعلوم جگہ پہنچا دیا گیا۔ جس طرح اور کئی پاکستانیوں کو قید کر لیا گیا تھا، پھر ان کو اذیت بھرے تفتیشی مراحل سے گزرنا تھا۔ اس بڑے حادثے کی خبر سنتے ہی ثنا اور اس کے والد نے عدنان سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایک دن منظور داماد کی تصاویر اور اس کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی لے کر اسلام آباد میں
برطانوی سوارے خانے گئے کہ شاید کچھ معلوم ہو سکے، مگر وہاں سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا اور نہ ہی بعد میں امبیسی والوں نے کوئی خبر دی۔ عدنان کے والد بھی کم پریشان نہیں تھے۔ ثنا اور اس کے گھر والوں کو شک گزرا کہیں وہ ان ٹرینوں کے سانحے میں جاں بحق نہ ہو گیا ہو جہاں اور سینکڑوں سفر کرنے والے جاں بحق ہوئے تھے۔ ثنا کے لیے وہ عدنان کی جدائی برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر سوائے صبر کے چارہ کیا تھا؟ ثنا کے پاس جینے کے لیے بس یادیں تھیں۔ اس کا پیارا بیٹا پاس تھا جس کے سہارے دن گزر رہے تھے۔ تنہائی سے نجات کے لیے وہ مضامین لکھتی رہی۔ ایڈیٹر نے ایک بار پھر رابطہ کیا اور ملازمت کی آفر کی۔ اس بار اس نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ایک دن دفتر کا کام مکمل کر کے گھر جانے کو تھی کہ ایڈیٹر نے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ ابھی گھر مت جائیے، ایک خبر لگانی ہے۔ یہ برطانیہ میں ہوئے بم دھماکے سے متعلق ہے جو 8 سال قبل ہوئے تھے اور اس میں کچھ ممالک کے لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ پاکستانی بھی تھے۔ برطانوی حکومت نے آج 8 سال بعد ان کو جرم ثابت نہ ہونے پر رہا کر دیا ہے۔ ہم کو اس کی خبر لگانی ہے، ایڈیٹر نے ہدایت کی۔ حالات نے ثنا کو تندہی سے کام کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماضی کی ساری یادوں کو دماغ کے کونے میں بند کر دیا، اپنی تکلیفوں کا کسی کو احساس نہ ہونے دیا، ہر وقت کام میں مصروف رہتی۔ گھر جانے کی بجائے اپنے دفتر کے کمرے میں جا بیٹھی۔ ایڈیٹر نے کہا، تھوڑی دیر بعد ان پاکستانیوں کے نام اور تصویریں ملیں گی جو برطانیہ میں جرم کی سزا کاٹ کر آزاد ہوئے ہیں۔ چند منٹوں میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ان قیدیوں کی تصاویر اور خبر کی مکمل رپورٹ تھی۔ اس نے تصاویر اور رپورٹ ثنا کے حوالے کر دی۔ ثنا نے یہ لفافہ متعلقہ شعبے کے حوالے کیا اور گھر چلی گئی۔ اگلی صبح جب دروازے پر دستک ہوئی، اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور دہلیز پر پڑا اخبار اٹھا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ جو ہی اس نے اخبار کھولا تو سب سے پہلے اسے عدنان کی تصویر نظر آئی۔ اس نے جذباتی ہو کر اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں لکھا گیا تھا جنہوں نے شک کی بنا پر ایک طویل عرصہ قوت خانوں میں کاٹا اور ناحق شرمناک الزامات کا سامنا کرنا پڑا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالآخر عدم ثبوت پر وہ باعزت بری ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی پاک سرزمین پر جا کر اس کی مٹی کو چومنا چاہتے تھے۔ یہ سب پڑھ کر ثنا بے قرار ہو گئی۔ عدنان کے انتظار میں اب ایک ایک لمحہ کاٹنا دشوار تھا، مگر دفتر جانا بھی ضروری تھا۔ دفتر پہنچ کر اس نے ایڈیٹر اور کارکنان کو عدنان کی تصویر اور رہائی کی خبر سنائی۔ چند دوسرے ممالک کے اخبارات اور اعلیٰ شخصیات سے رابطہ کر کے خبر کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک بڑا پہاڑ اس کے سر سے اتر گیا۔ اب عدنان کا انتظار تھا جس دن اسے آنا تھا۔ ثنا اپنے بیٹے محب اور والد کے ہمراہ ایئرپورٹ گئی۔ بہت سے لوگ اپنے عزیز و اقارب کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر بعد طیارہ پہنچا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر کے رہا ہو کر آنے والے بے گناہ افراد ایئرپورٹ کے گیٹ سے باہر اپنی سرزمین کو عقیدت و محبت سے چوم رہے تھے۔ عدنان کو ثنا مہوید کے عالم میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی کشش تھی جو برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ثنا اس کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے روز اس کے منہ سے ساری کہانی سن کر ثنا کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں کی اعلیٰ عدالتوں سے ضرور انصاف مانگے گی۔ کچھ دنوں بعد عدنان کا کیس لے کر لندن روانہ ہو گئی۔ وہاں کے اخبارات اور اعلیٰ شخصیات نے ثنا کا ساتھ دیا۔ عدالت نے روزانہ کیس کی سماعت کی۔ انتظامیہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکی۔ یوں عدالت عالیہ نے فیصلہ کیا کہ جن افراد کو ایسے عرصے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا ان کو بطور جرمانہ معاوضہ ادا کیا جائے گا، ان سے معافی مانگی جائے گی۔ ثنا کی ہمت اور کاوش سے صرف عدنان ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ مستفید ہوئے جن کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی۔ ان میں صرف پاکستانی ہی نہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل تھے۔ ہرجانے کے طور پر ملنے والی رقم سے ثنا اور عدنان نے مل کر اپنے لوگوں کے لیے تعلیمی ادارہ کھولا جہاں مفت تعلیم دی جاتی۔ یہ دونوں اپنے ملک کی ترقی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ سچ ہے، ایک عورت کی تعلیم پورے معاشرے کو سنوارنے کے برابر ہوتی ہے۔